بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی زندگی پر ہم بات کر رہے تھے۔ کل کی ویڈیو آپ نے بہت پسند کی، اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ آج اسی تسلسل میں ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی زندگی کیسی تھی اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا سبق پنہا ہیں۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزیدار ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ نفع رسانی، خیر خواہی اور انسانی فلاح و بہبود کا جذبہ اصل مطلوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر خواہی کرو، اور دین خیر خواہی کا نام ہے۔ انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے طریقے ہو سکتے ہیں۔ نفع اور خیر و بھلائی کے ہر طریقے کو سراہا گیا ہے۔ کسی سے دو میٹھے بول کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ جس انسان کی زندگی ہمدردی سے محروم ہو چکی ہو، اس کے لیے ہمدردی کے چند جملے کتنی قیمت رکھتے ہیں۔ کسی سے خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو دیکھ کر اسے راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر رحم کرو، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحمت عالم کی یہ شان رحمت صرف انسان تک محدود نہیں تھی، بلکہ انسانی سماج میں انسانوں کے ساتھ رہنے والے ہر جاندار کے لیے عام تھی۔ چنانچہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ جانوروں پر ظلم ہوتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ممانعت فرمائی۔ بلا وجہ جانوروں کو پیٹنے، ستانے اور ٹھیک سے کھانا پانی نہ دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا تو اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس جانور کے بارے میں خدا سے ڈرو جس کا خدا نے تم کو مالک بنایا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے چڑیا کے دو بچوں کو پکڑ لیا۔ چڑیا اوپر منڈلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا؟ اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صرف اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے بلی کو باندھ کر بھوکا رکھا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں واضح کیا کہ جس طرح انسانوں کی ایذا رسانی ایک شرعی جرم ہے، اسی طرح جانوروں کی ایذا رسانی بھی گناہ ہے۔ انسانی سماج کا ایک اہم، حساس اور تشویشناک مسئلہ ماحولیاتی آلودگی ہے، اور اس کی تباہ کاریوں سے انسانی معاشرہ لرز رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس سے متعلق اصولی ہدایت کیسی روشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان درخت لگائے گا، اس سے جو انسان یا پرندہ بھی کچھ کھائے گا تو اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ملے گا۔ ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران جنگ بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ پانی کے بے جا خرچ کو روکنے کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اتنی تھی کہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص ندی کے کنارے بیٹھ کر پانی کا استعمال کرے تو بھی وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے۔ عام راستوں پر، گزرگاہوں پر کوئی گندی چیز پھینکنے یا غلاظت کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ راستوں سے کسی بھی نقصان دہ چیز کو ہٹانے کی تعلیم فرمائی۔ بازار کی اشیاء خوردنی میں بھی ملاوٹ اور نفع خوری کے لیے دھوکہ دہی آج عام شیوا ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دہی سے کام لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں ایک سامان کے اندر ہاتھ ڈالا جو اوپر سے خشک سامان اندر سے تر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے، تر حصہ کو اوپر کرو۔ صفائی ستھرائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا ایمان قرار دیا۔ روزانہ 5 وقتوں کی نمازوں کے لیے وضو کرنے کی صورت میں جسم کے ان اعضاء کو دھونے کی ہدایت جو عموماً کھلی رہ کر مختلف جراثیم اور ماحولیاتی عوامل کا نشانہ بنتے رہتے ہیں، صفائی اور حفاظت کا بہترین نظام فراہم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مثال بھی ملتی ہے کہ مسجد نبوی میں ایک جانب ایک بدو نے آ کر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بالٹی پانی منگوا کر اس کو صاف کر دیا۔ دیوار پر کسی نے تھوک دیا تو اسے خروچ کر اس کی جگہ خوشبو لگاتی۔ غذائی سامانوں میں جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا اس کی بنیاد تو اسی بات پر رکھی گئی ہے کہ وہ خبیث اور گندگی ہیں، انسانی جسم و صحت کے لیے مضر ہیں۔ قرآن میں ہے کہ لوگوں کے لیے اچھی و طیب چیزوں کو حلال اور گندی اور خراب چیزوں کو حرام قرار دیا۔ شہری زندگی کے نوع بنوع سماجی مسائل اور ماحولیات سے متعلق سوالات کا بہترین حل اور جواب ہمیں کہیں مثالوں کی صورت میں اور کبھی اصولوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ آج ایک اہم مسئلہ شدت پسندی، تشدد اور جارحانہ مزاج کا ہے، جس کے پیچھے مختلف اسباب و عوامل کام کر رہے ہیں۔ ان عوامل سے قطع نظر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں ایسی رہنمائیاں، ہدایتیں اور مثالیں ملتی ہیں جو بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کرتی ہیں کہ کسی بے گناہ پر ظلم اور زیادتی ناقابل تسلیم ہے۔ کسی کو دہشت زدہ کرنا اور خوف میں مبتلا کر دینا قطعاً ممنوع ہے، حتیٰ کہ کسی کے سامنے بلا وجہ تلوار لہرانے کو بھی غلط قرار دیا گیا ہے۔ جان کی قیمت اور احترام تو واضح ہے ہی، کسی دوسرے کا مال بھی اپنے لیے حلال نہیں ہے اور نہ اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ کسی کے مال کا ذرہ سا حصہ بھی اگر کسی انسان نے دبا لیا تو اسے واپس کرنا ہوگا، ورنہ اللہ کے نزدیک اسے جواب دہ ہونا اور حقدار کا حق واپس کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، لیکن اسے بلا لو۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اچھی طرح باتیں کرتے رہے۔ جب واپس چلا گیا تو کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھی طرح باتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں وہ برا ہے۔ ہمارے سماج کو رشوت خوری کے چلن نے اندر سے کھوکھلا بنا کر رکھ دیا ہے اور اس کی وجہ سے بالخصوص سماج کے کمزور اور غریب طبقات اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی رشوت کو ایک سماجی لعنت قرار دے کر اس پر زبردست بندش لگاتی ہے۔ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں کو گنہگار قرار دیا ہے۔ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس کو محرک بنایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی مفروضہ ذمہ داریوں اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ احساس ذمہ داری اور احساس جواب دہی کا یہ تصور رشوت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ سماجی زندگی میں آج کچھ سماجی لعنتیں گھس گئی ہیں، جس میں خواندگی، زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل میں طلاق کی بڑھتی شرح
اور جہیز و طلق کی مانگ سر فہرست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ نکاح کا رشتہ پائیداری چاہتا ہے۔ بلا وجہ طلاق دینا اللہ کو سخت ترین ناپسند ہے، اور اسی طرح سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا لعنت کا سبب ہے۔ خانگی زندگی کو خوشگوار اور پائیدار بنانے کے لیے سیرت طیبہ نے قدم قدم پر بہترین ہدایت دی ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی کمزوریوں سے چشم پوشی، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ حسن معاشرت کی تفصیلی ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و حیات میں موجود ہیں۔ جہیز کا مطالبہ اور جہیز کے لالچ میں عورت پر ظلم یا دباؤ کسی قیمت پر گوارا نہیں ہے۔ سیرت طیبہ کی تعلیم کا تقاضا ہے کہ اس سماجی لعنت کو بالکل ختم کیا جائے اور خانگی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ سماج میں باہمی اعتماد، تعاون اور باہمی محبت کا فروغ سماج کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ایسی مضبوطی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاصا اہتمام فرمایا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایت دی گئی ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے، کسی کی ٹوہ اور تجسس میں نہ پڑا جائے، کسی کو مدد کے موقع پر بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، کسی کو برے نام اور برے لقب سے نہ پکارا جائے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھی جائے، ہر انسان سے محبت کی جائے۔ باہمی محبت کو بڑھاؤ دینے کا بہترین نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جائیں، سلام کو رواج دیا جائے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ باہمی مدد اور تعاون کا درجہ اتنا اونچا کیا گیا ہے کہ فرمایا گیا کہ جب تک انسان اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ ہر نیکی اور تقوی شعاری کے نام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں تعاون مت کرو۔ سماجی زندگی میں ایک اہم مسئلہ مختلف مذاہب کے احترام اور ان کے درمیان بقائے باہم کا ہے۔ سیرت طیبہ میں اس کے بارے میں بہت واضح ہدایات موجود ہیں۔ میثاق مدینہ میں تمام مذاہب والوں کے لیے اپنے اپنے مذہب پر عمل کی آزادی کی ضمانت تاریخ میں محفوظ ہے۔ مذہبی اصولوں میں اپنی ساخت کے ساتھ باقی رہتے ہوئے دوسرے مذاہب اور ان کے ماننے والوں کا احترام اور اپنے اپنے مذہب پر عمل کی آزادی سیرت طیبہ نے دے رکھی ہے۔ اس نے بتایا کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، اور مذہب کا فرق باہمی رواداری، باہمی تعاون، باہمی اشتراک، عمل اور سماجی ہم آہنگی میں ہرگز رکاوٹ نہیں۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اپنے اپنے مذہب پر عمل کی ضمانت کے ساتھ زیادہ مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار سے اس معاملے میں کافی روشنی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی زندگی بڑی ہماگیر، وسیع اور ہر زمانے کی سماجی ضروریات میں رہنمائی رکھنے والی ہے۔ سیرت طیبہ کا موضوع ایسے نقوش روشن سے مالا مال ہے جس کی روشنی سے ہم اپنی اپنی سماج کی کسی بھی نور کی تاریکی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ سیرت طیبہ کا سماجی پہلو آج بھی ایک روشن قندیل ہے۔